अस्सलाम वालेकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। रेकोडेक केस में जुर्माना, वजीर आजम की छानबीन के लिए कमीशन बनाने की हिदायत। हुकूमत की नालायकी की वजह से सूबे दिवालिया हो रहे हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो। एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक को हटाने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी। बरतानवी अखबार डेली मेल की रिपोर्ट को DFID ने मुस्तरद कर दिया। करतारपुर राहदारी मंसूबा, पाकिस्तान और भारत का मुआहदे के 80% नुकात पर इत्तेफाक। वादी नीलम में आसमानी बिजली और सैलाबी रेलें ने तबाही मचा दी, 22 अफराद लापता। कैनेडियन वजीर आजम की सोमालिया में होटल पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कनाडा में परेशानी का सामना रखने वाले हवाई मुसाफिरों को हर्जाना अदा किया जाएगा। नेटो सेक्रेटरी जनरल की कनाडा में अहम मसरूफियात। फ्रांस में पीली जैकेट तहरीक 35वें हफ्ते में दाखिल हो गई। ईरान अमरीकी पाबंदियों के मुकाबले में पुख्ता अज़म के साथ खड़ा है, हसन रूहानी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने रेकोडेक केस में आलमी बैंक के ट्रिब्यूनल की जानिब से पाकिस्तान पर आए जुर्माने की छानबीन के लिए कमीशन बनाने की हिदायत कर दी। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। रेकोडेक केस में आलमी बैंक पर तकरीबन $6 अरब का जुर्माना आयद किया था, जिस पर वजीर आजम ने मामले की तहकीकात का हुक्म देते हुए आला सतही कमीशन बनाने की हिदायत कर दी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के एलामिये के मुताबिक ये कमीशन रेकोडेक केस में नाकामी की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन करेगा और बलूचिस्तान हुकूमत की मशावरत से मुस्तकबिल का इकदाम करेंगे। आलमी बैंक के इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ने ठितियान कॉपर कंपनी के दावे पर रेकोडेक केस में हुकूमत पाकिस्तान को तकरीबन $5.8 अरब हर्जाने का फैसला सुनाया। ICSID के आयद करदा हर्जाने की रकम पाकिस्तान को चिली और कनाडा की माइनिंग कंपनी ठितियान को अदा करनी होगी। पाकिस्तान की हुकूमत को मुआहदे की पासदारी न करने पर $4 अरब हर्जाना, जबकि सूद और दीगर अखराजात की मद में $2.25 अरब अदा करने होंगे, जो कि मजमूई तौर पर $5.8 अरब बनते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने बताया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है और बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों से पूरी तरह आगाह है, जबकि बैरूनी सरमायाकारों को खुशामदीद कहता है और पाकिस्तान गैर मुल्की सरमायाकारों के कानूनी हुकूक, मफादात और असासे का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा। वाज़ेह रहे कि आलमी बैंक के सरमायाकारी से मुतालिक सालिसी ट्रिब्यूनल का जारी करदा फैसला पाकिस्तान को वसूल हो गया है। पाकिस्तान हर्जाने के फैसले को चैलेंज करेगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत की नालायकी की वजह से सूबे दिवालिया हो रहे हैं। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि हुकूमत की नालायकी की वजह से सूबे दिवालिया हो रहे हैं। सादिकाबाद में पार्टी वर्कर से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान ने IMF के सामने सर झुकाकर पाकिस्तानी मईशत की खुदकुशी करार डाली है। इमरान ने मेरा कौम से वादा किया, आप सब से वादा किया कि वो खुदकुशी कर लेगा मगर IMF के सामने सर नहीं झुकाएगा। और इमरान ने क्या किया? इमरान ने ले लिया U-turn, IMF के सामने सर झुका लिया और हमारा पूरा मुल्क का मुआशी खुदकुशी कर ली। इमरान ने वादा किया था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा। मैं आज आपसे पूछता हूं, पंजाब के आवाम से पूछता हूं, क्या आपको एक भी नौकरी मिली है?
انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ہر وعدے سے یو ٹرن لیا. 50 لاکھ گھر دینے کا وعدہ کرنے والے نے کیا ایک گھر بھی دیا؟ کیا 1 کروڑ نوکریاں دینے کا وعدہ کرنے والے نے کیا ایک نوکری بھی دی؟ عوام دشمن بجٹ سے مزدوروں کا معاشی قتل ہو رہا ہے. پی پی چیئرمین کا کہنا تھا کہ حکومت کی نالائکی کی وجہ سے صوبے دیوالیہ ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا کا 26 ارب روپیہ وفاق نے چوری کیا اور سندھ پر بھی ڈاکہ مارا گیا، جبکہ پنجاب کے بجٹ میں 240 ارب روپے کم کر دیے گئے. پی پی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وفاقی بجٹ اور مہنگائی کے خلاف سندھ تا پنجاب ریلی منعقد کی. 50 لاکھ گھر وعدہ کرنے والا نے غریبوں کی جھوپڑیوں گرا دی ہے، غریبوں کے دکانیں گرا دیا ہے، غریبوں کے سر سے چھت چھین لیا ہے. یہ کس قسم کا انصاف ہے؟ یہ کس قسم کا نیا پاکستان ہے؟ کچھ بات کریں گے احتساب عدالت نمبر 2 کے جج ارشد ملک کو ہٹانے سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا. وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کیا جس کی کاپی رجسٹرار آفس کو مل گئی ہے. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. وزارت قانون کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ احتساب عدالت نمبر 2 کے لیے نیا جج مقرر کیا جائے. خط چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر مین اللہ کی ہدایت پر لکھا گیا ہے. واضح رہے کہ احتساب عدالت نمبر 2 کے جج ارشد ملک کو متنازع ویڈیو جاری ہونے کے معاملے پر عہدے سے ہٹایا گیا تھا. ویڈیو نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز نے جاری کی تھی، جس سے متعلق ان کا دعویٰ تھا کہ نواز شریف کے خلاف العزیزیہ کیس میں سنائی جانے والی سزا دباؤ یا بلیک میلنگ کا نتیجہ تھی. سابق جج ارشد ملک نے بعد ازاں صفائی دیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط لکھا جس میں کئی معاملات کھولنے کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے اپنے خلاف کیس میں سزا نہ دینے کے عوض مالا مال کرنے کی پیشکش کی اور سزا سنانے پر شریف خاندان کے نمائندوں کی جانب سے دھمکیاں دی جاتی رہیں. برطانوی اخبار ڈیلی میل نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف پر منی لانڈرنگ کا انکشاف کیا تھا، تاہم DFID نے ڈیلی میل کی رپورٹ کو مسترد کر دیا. مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں. برطانوی اخبار ڈیلی میل نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف پر منی لانڈرنگ کا انکشاف کیا تھا، تاہم DFID نے ڈیلی میل کی رپورٹ کو مسترد کر دیا. برطانوی صحافی نے ڈیفٹ کی تردید بے بنیاد قرار دے دی اور کہا کہ ڈیفٹ نے وہی بیان دہرایا ہے جس کا ذکر آرٹیکل میں ہے. خبر کی تردید کرنے سے پہلے خبر کو پڑھا جائے، شواہد خبر میں موجود ہیں. ڈیلی میل کی رپورٹ کو مسترد کرتے ہوئے برطانوی ادارے DFID کا کہنا ہے کہ ادارے کی جانب سے فراہم کی گئی امدادی رقوم میں خرد برد ممکن ہی نہیں اور نہ ہی اخبار نے کوئی ثبوت پیش کیے ہیں. DFID نے وضاحتی بیان جاری کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ ڈیلی میل کی رپورٹ کے مندرجات میں شواہد کا فقدان ہے. رقم کی تمام تر دستاویزات حکومت کے پاس موجود ہیں. دوسری جانب مسلم لیگ نون کے صدر میاں شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری اپنے بیان میں لکھا ہے کہ اپنے خلاف برطانوی اخبار کی جانب سے لگائے گئے کرپشن الزامات پر ڈیلی میل کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ خود ساختہ اور گمراہ کن خبر عمران خان اور شہزاد اکبر کی ایما پر چھاپی گئی. ہم ان دونوں حضرات کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے. ان کا مزید اپنے ٹویٹر پیغام میں لکھنا ہے کہ عمران خان صاحب آپ کو ابھی میری جانب سے کیے گئے 3 حدت آمیز عزت کے دعووں کا جواب بھی دینا ہے. خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں کرتارپور راہداری منصوبے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے دوسرے دور میں مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے اور دونوں ممالک معاہدے کے 80% نکات پر متفق ہو گئے ہیں. مزید احوال اس رپورٹ میں. کرتارپور راہداری منصوبے پر پاکستان اور بھارت کے درمیان ہونے والے مذاکرات کے دوسرے دور میں مثبت پیش رفت سامنے آئی ہے اور دونوں ممالک معاہدے کے 80% نکات پر متفق ہو گئے ہیں. 13 رکنی پاکستانی وفد کی قیادت DG سارک اور ساؤتھ ایشیا ڈاکٹر محمد فیصل نے کی، جبکہ 8 رکنی بھارتی وفد کی نمائندگی جوائنٹ سیکریٹری وزارت داخلہ SC ایلداس نے کی. دونوں ممالک کے وفود نے کرتارپور راہداری کے طریقہ کار کو حتمی شکل دینے کے لیے معاہدے کے مسودے پر تبادلہ کیا. مذاکرات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ بھارت کے ساتھ مذاکرات میں تکنیکی معاملات پر بات چیت ہوئی. معاہدے کے نکات پر 80% اتفاق ہو گیا ہے، تاہم بات چیت کی تفصیلات فی الحال نہیں بتائی جا سکتی. ان کا کہنا تھا کہ راہداری کا مقصد ہی امن کا راستہ ہے اور کرتارپور راہداری منصوبے پر وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق کام جاری ہے.
قبل ازیں ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم پاکستان خطے میں امن چاہتے ہیں اور بابا گرو نانک دیو جی کی سالگرہ پر راہداری کھولنا چاہتے ہیں۔ کرتارپور راہداری منصوبے پر مذاکرات کا دوسرا دور اہم ہے۔ راہداری منصوبے پر 70% کام مکمل ہو چکا ہے۔ امید ہے یہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں گے۔ کچھ بات کریں گے وادی نیلم میں لسپا کے مقام پر طوفانی بارش اور سیلابی ریلی نے تباہی مچا دی، جس کے نتیجے میں 23 افراد جاں بحق اور درجنوں لاپتہ ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مظفر آباد میں وادی نیلم میں آسمانی بجلی گرنے اور سیلابی ریلے سے تباہی مچ گئی۔ ڈائریکٹر آپریشنز اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی سعید الرحمان قریشی کے مطابق وادی نیلم کے علاقے لسوا میں کلاؤڈ برسٹ کے باعث آسمانی بجلی گرنے اور سیلابی ریلے سے علاقے میں تباہی مچ گئی۔ سیلابی ریلے سے 150 کے قریب مکانات متاثر ہوئے اور ایک مسجد بھی بہہ گئی، جس کے نتیجے میں 24 افراد لاپتہ ہو گئے، جن میں 11 تبلیغی جماعت کے ارکان اور باقی مقامی افراد شامل ہیں، جن کی تلاش کا کام جاری ہے۔ ڈائریکٹر آپریشن سعید الرحمان نے بتایا کہ سیلابی ریلے سے لسوا میں واقع بازار کی دکانیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں، جبکہ کئی سیاحوں کی متعدد گاڑیاں بھی ریلے میں بہہ جانے کی اطلاع ہے۔ سعید الرحمان قریشی کے مطابق علاقے میں مواصلاتی نظام بھی درہم برہم ہو گیا ہے۔ اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی ٹیموں نے علاقے میں پہنچ کر امدادی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔